یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اہل نبی وہ ہیں جو صاحبین یعنی شہزاد کرام سیدین شہیدین اجرین منیرین اولاد آل چلی جا رہی وہ آل نبی. اور یہ بھی کہ نسب اپنا جس کا جو ہوتا ہے اگر وہی نسب بتاتا ہے تو وہ بہتر ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اپنے باپ یا ماں ایک نظر پیار سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ہے. اپنے باپ یا ماں کو ایک نظر پیار سے دیکھ لو تو حج مقبول کا ثواب ہے. پیار شرط ہے. محبت سے دیکھو اپنی ماں کو یا باپ کو حج مقبول کا ثواب. مقبول آج ویسے حج کرو 3-4 لاکھ خرچ کر کے پتہ نہیں مقبول ہے کہ نہیں ہے لیکن ماں باپ کو پیار سے دیکھو حج مقبول کا. تو یہ اذکار تھا آل نبی کی بات اور اہل بیت کی بات. جب خالق کائنات نے قرآن مجید میں اہل بیت اطہار کی طہارت کا حکم نازل فرمایا ارشاد فرمایا پیغام ارشاد فرمایا تو اس سے ماں قبل اس کے بعد سیاق و سباق میں جو بات چلی آ رہی ہے آیات بینات میں اس سے یہ ثابت ہوتا تھا یہ واضح ہوتا تھا اور یہ پتہ چلتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں حضور کی جو بیویاں ہیں وہ ساری کی ساری اہل بیت ہیں اور وہی اہل بیت ہیں. ظاہر یہ ہوتا تھا اور اس بات پر ایمان لیا کہ وہ اہل بیت ہیں. اہل بیت کے معنی گھر والیاں بیویاں گھر والی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور وضاحت ہوتی رہی ہے کہ گھر والے جو ہیں اس کی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک گھر والے نسب سے ہوتے ہیں, گھر والے اولاد سے ہوتے ہیں, ایک گھر والے جو گھر سے ہوتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نبی کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد اطہر ہے جو سیدہ خاتون جنت سے چلی ہے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بھی میری اہل بیت ہے. کس طرح بتایا؟ آپ نے بہت دفعہ سنی ہے حدیث پاک. آقا علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ کے خدا کرم وجہ الکریم کو اپنے پاس بٹھایا دائیں طرف, بائیں طرف بٹھایا سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو, سامنے ایک جانوں پہ بٹھایا سید امام حسین کو, ایک پہ بٹھایا سید امام حسن کو, چادر مبارک اوپر لی, اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. اللہم ہاؤلاء اہل بیت, یہ میرے اہل بیت ہے مولا. ہاؤلاء اہل بیت یہ میرے اہل بیت ہے مولا. پھر فرمایا کہ اللہ ان سے وہ ناپاکیاں دور کر دی جس کا ذکر پہلے ہوا قرآن پاک میں. اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا, ارادہ ہمارے ملک فیصلہ ہی ہوتا ہے اس کا. اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان کی ناپاکیاں دور کر کے ان کو پاک اور صاف کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. تطہیرا. تو عرض کی مولا کریم یہ میرے اہل بیت ہیں, بھی کمیاں کوتاہیاں ناپاکیاں دور کر کے ان کو اہل بیت کو بھی پاک اور صاف کر دے جیسے حق ہے. اب نبی کی دعا تو قبول ہے, نبی کے غلاموں کی قبول ہے, تو نبی کی صدقے کی قبول ہے, وہ اہل بیت ہے. یہ عرض کرنے وہ جب اس چادر مبارک میں کتنے لوگ تھے سمجھ آ رہی ہے کہ میری بات کی؟ کتنے لوگ تھے چادر میں؟ آپ نے اپنے اوپر بھی چادر لی اور سیدنا مولا علی شیر خدا کی بات کو بھی چادر میں شامل کیا, سیدھا خاتون جنت کو بھی, اور دونوں صاحبزادے کتنے ہو گئے؟ 5 گھر میں 5. ایک حضور کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں بھی شامل ہو جاؤں اس دعا میں, جبکہ پہلے ہی واضح آ چکا تھا قرآن پاک میں کہ جو نبی کی بیویاں ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں. اور آقا نے فرمایا کہ انت علی خیر, کہ تو بھلائی میں ہے, تو خیر پر ہے. مانا یہی کہ مجھے پہلے ہی یہ پیغام نہیں جو تیرے بارے میں شک نہیں ہوگا, یہ شک دور کرنے کے لیے کیا ہے. تو اس اور بھی روایتیں ملتی ہیں, راوی مختلف ہیں لیکن معروف ترین روایت یہ ہے, اور روایت بیان بھی وہ کرنی چاہیے جس میں اشباہ کم ہو, وہم نہ کسی کو کسی کو سکھائے.
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے کہا، پھر حسنین کریمین کے آل جو ہے وہ سید، اور اس کے بعد یہ کہ جو سید نہیں ہوتے اور وہ سید کہلائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے غلطی کی۔ رب تو بڑے سخت ہے اس کے بارے میں، جسے بعد میں اللہ تعالیٰ واقع فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے شہنشاہ لاسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کہاں کی تھی؟ چورا شریف۔ کہاں کی تھی؟ چورا شریف۔ کہاں بیعت کی تھی؟ چورا شریف۔ چورا شریف والے جو بزرگ ہیں، بابا جی فقیر محمد جراحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی عظیم شخصیت ہے، ان کے بزرگ نور محمد صاحب جراحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی عظیم شخصیت ہے، تو اس کے پیچھے آگے بھی چلے جائیں یہاں تک کہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ تک چلے جائیں، اس سے آگے اور بھی اس سے بلند ہے۔ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے کہ پوری دنیا مانتی ہے، ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ 1000 صدی کے مجدد ہیں، انہیں وہ تجدید کا کام کیا جو کسی اور نے اب تک نہیں کیا۔ اور مجدد ثانی رضی اللہ عنہ بہت بڑے امام الاولیاء ہونے کے ساتھ ساتھ فاروقی ہیں۔ کیا ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے۔ اسی طرح چورا شریف والے بزرگ بھی سیدنا فاروق اعظم کی اولاد سے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم سید ہیں۔ سید ہم مانتے ہیں لفظی معنی کے اعتبار سے کہ سردار ہیں۔ حضور شہنشاہ لاسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پہلی کتاب میں جو رفیق صاحب نے لکھی، نقش رسائی نے لکھوائی، فرمایا کسی نے پوچھا حضور آپ نے وہاں پر جا کر بیعت کی ہے، کسی سید کی بیعت کرتے؟ میں کوئی سید لابد آتے میں پٹھانا نے جا کے سر نہ دینا۔ اتنی بڑی ایک فکر ہے، ان کو اللہ نے عظمت دی ہے۔ یہ جو ہے نا تعداد کا ہونا ایک بہت بڑی عظمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علاوہ بھی لوگوں کو نوازتا ہے نا، ان کے صدقے سے، ان کے صدقے سے اوروں کو بھی نوازتا ہے۔ جیسے مجدد الفسانی عظیم ہستی ہیں اور فاروقی ہیں، اس طرح چورا شریف والے بھی فاروقی ہیں، اور ان کی ایک عظیم ہستی جو آج تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے مسجد کی صدارت میں لا رہے ہیں، وہ تو مقام جناب محمد بدر الدجا فاروقی، وہ فاروقی ہی لکھتے ہیں، اور ان کا چیلنج ہے کہ ہم فاروقی ہیں، سارا خانہ ہمارا فاروقی ہے، جس کو شک ہو میرے ساتھ وہ مناظرہ کرنا۔ آج سے 10 سال پہلے مہرمان وار لاسانی نے ایک مضمون چھپا تھا عظمت خاندان چورا شریف کے حوالے سے، جو محمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، اس میں بھی یہ بات تھی۔ کچھ لوگوں نے اسے برا محسوس کیا، تم نے یہ کیوں کیا؟ بعد نے کہا یہ بہت اچھا کیا ہے، اچھی بات ہے، نسب جو ہے صحیح ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ اس زمن میں آپ ہمارے آستانے سے منسلک نہایت عظیم شخصیت نقش رسانی رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر ناظرانہ جماعت علی خان صاحب، انہوں نے کتاب لکھی، یہ بن جاتا ہے تجربہ علی کے ارشاد پر، انہوں نے لکھوائی نام ہے تو تحفظ انصاف۔ اس میں انہوں نے مختلف آستانوں پہ جا کے، ان کے آستانے پر بھی، مختلف سادات کے آستانے پر جا کے یہ تحقیقات کی کہ بدرجہ صاحب کے فرمانے کے مطابق کہ جی سادات کی کوئی لڑی چورا شریف تک آتی ہے نسب کی، پھر کسی نے اس بات کا اقرار نہیں کہتے ہماری کوئی لڑی اس تک نہیں آتی۔ اس طرح پھر بدرجہ صاحب متضل اللہ تشریف لانے والے سال فرمایا کہ ان کی ارشادات کے مطابق اگر کتاب لکھی گئی ہے کہ وہ فاروق کے نسب ہے، اور فاروقی ہونا کوئی کم درجے والی بات نہیں، وہ بہت بڑی شان ہے۔ اور ویسے سید لفظ سردار کے معنی میں استعمال کیا تو ٹھیک ہے، لیکن جب عام ہو جائے لفظ کسی معنی میں اسی میں استعمال کرنا چاہیے۔ اور ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے شاہ، شاہ کا لفظ بڑے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ عزت والے کو شاہ کہتے ہیں، شاہ احمد نورانی۔ اب شاہ احمد نورانی کیا کہتے ہیں؟ شاہ احمد نورانی، احمد نورانی میں وہ سید نہیں ہوتے، مثال لکھتے ہیں صدیقی، ان لوگوں کا صدیقی شاہ اولاد سے بڑی شان ہے،
تو یہ چند باتیں ہیں. یہ کتاب جو ہے نا تحفظ انصار اس کا نام ہے. یہ الحمدللہ رانا صاحب نے کاوش کی اور بلوچا صاحب نے لکھوائی ہے. یہاں پر بعض کتابیں موجود ہے, کسی کا جی چاہے تو لے سکتے ہیں. 300 کیا ہے. اس میں بڑی تحقیق کی ہے, بڑے آستانوں کے حوالے سے تحقیق ہے. وقت ہو رہا ہے, میں نہایت ادب سے احترام سے وقت کے دوران مبلغ اسلام استاد العلماء حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد اقبال چشتی کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے معاہدے سے مسترد فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. محترم نائب قبلہ مفتی صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. آمنت بالله وصدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام اس پاک محفل میں تشریف فرما سادات کرام, علماء کرام, شرکائے تقریب مقدس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اور آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر حضور قبلہ عالم حضرت فخر الواصلین زبدۃ الکاملین امام العارفین حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کی پاک چوکھٹ پر اللہ نے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو سعادت کا سایہ عطا فرمائے. آپ نے مجھ سے پہلے بڑی خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی. میں پیر طریقت قاسم فیضان حضور لاسانی, امین فیضان نقش لاسانی اور سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت قبلہ پیر سید محمد ظفر اقبال عابد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ محبت فرماتے ہوئے خادموں کی طرح مجھے یاد فرماتے ہیں. میں حاضر ہو جاتا ہوں. اللہ پاک حضرت کو صحت کے ساتھ خدام کے سروں پر سلامت رکھے اور اللہ گلشن لاسانی کی ہمیشہ خیر فرمائے. آج مجھے جس عنوان کے لیے حکم ملا ہے
میری سعادت ہے میں کوشش کروں گا اسی عنوان پر گفتگو کروں. میں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں اور ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں عزتوں کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. میں پھر آپ کی توجہ چاہوں گا اور مجھے آج دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے اس دفعہ کا عرس پچھلے سارے ریکارڈ توڑ رہے ہیں. آپ جتنا ادھر بیٹھے ہیں باہر جا کے دیکھیں لگتا ہے عرس کا پروگرام وہاں ہو رہا ہے. اور یہ کیوں نہ ہو جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے سرکار کے چرچے بھی بڑھتے جائیں گے, سرکار کی آل کے چرچے بھی بڑھتے جائیں گے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ عزتوں کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام. جس چیز کی نسبت مدینے کے تاجدار سے ہو جائے وہ چیز لاجواب ہو جاتی ہے. اور یہ ایسا عقیدہ نہیں ہے جس کے لیے ادھر ادھر کی دور دراز کی دلیلیں پکڑ کے لانی پڑے. ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے شہر جیسا شہر کوئی نہیں, مصطفیٰ کے زمانے جیسا زمانہ کوئی نہیں, محمد عربی کے گنبد جیسا گنبد کوئی نہیں, مصطفیٰ کریم کی امت جیسی امت کوئی نہیں, مصطفیٰ کے گھرانے جیسا گھرانہ کوئی نہیں, اور مصطفیٰ کے یارانے جیسا یارانہ کوئی نہیں. آپ کا جتنا بڑا اجتماع ہے نا ذہن میں رکھیں یہ بات, آپ باراتی ہیں اور حضرت لاثانی سرکار لاڑا ہے آج کی تقریب. جو بندہ بارات میں پہنچو نعرے کا جواب صرف وہ دے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, فیضان حضور لاثانی سرکار. پھر میرا یہ جملہ توجہ سنیں, آقا کی ہر نسبت لاجواب, ہر نسبت لاجواب. اور دیکھیے قرآن مجید پڑھیے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. بڑا سادہ مفہوم عرض کروں گا. اللہ فرماتا ہے محبوب جس جگہ پہ تیرے قدم لگ گئے مجھے ہر اس جگہ کی قسم, جس جگہ پہ رسول اللہ کے قدم لگ گئے, رب معبود ہو کر مالک ہو کر بے نیاز ہو کر اس جگہ کی قسم کرواتا ہے. اس پاکیزہ اور اس کی تقریب میں آنے والوں جس جگہ پر آقا کے قدم لگ جائے وہ زمین کی قسمیں تو رب فرمائے. اور صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے محمد کا کلمہ پڑھا ہے. اور میں یہیں سے آغاز کر چکا اپنی گفتگو کا. دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو. جتنے حاجی صاحبان جاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے طواف کے بعد 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں. جگہ نہ ملے تو اور بات ہے, جہاں مرضی پڑھ لیں, لیکن مقام ابراہیم میں خوبی کیا ہے؟ اس نے کوئی جہاد کیا ہوا ہے, اس نے کوئی مال لٹایا ہوا ہے, اور اس میں ایک ہی خوبی ہے قدم لگ گئے ہیں خلیل کے. آپ میں سبحان اللہ کی کنجوسی کوئی بندہ نہیں کر سکتا. پھر سنیے قدم لگ گئے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے. اور میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, پتھر ہے جناب ابراہیم کے قدم لگ گئے, بیت اللہ کے پاس رب اس کی عزت کروا رہا ہے. میں کسی کا نام لیے بغیر کہنا چاہتا ہوں, لوگ ہمیں کہتے ہیں حد ہو گئی مزار کی اینٹوں کو چومتے ہو, حد ہو گئی پتھروں کو چومتے ہو. میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں یہ سبق بیت اللہ سے ملا ہے. محبوبوں سے نسبت ہو جائے تو پتھروں کی بھی عزت کرنی پڑتی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے,
نشانی. ماشاءاللہ سارے بولے پتھر بن گیا خدا کی قدرت کی. اور مینا میں جہاں اکثر حادثے ہوتے رہتے ہیں وہاں بھی 3 پتھر ہیں جن کو جوتے پڑتے ہیں. جوتے سے مراد کنکر ہیں، وہ بھی پتھر اور ہے یہ بھی پتھر جس کی تعظیم ہو رہی ہے. اس سے کیا ملتا ہے؟ حاجی صاحب یہ سبق لے کے جاؤ، نسبت پلیتوں سے ہو تو جوتے پڑتے ہیں، نسبت پاکوں سے ہو تو خدا کے گھر میں بھی عزت ہوتی ہے. گندی نسبت مروا دیتی ہے، اچھی نسبت عزت کروا دیتی ہے. اب میں اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں. ارے پتھر پہ جناب ابراہیم کے قدم لگے، ہر کلمہ پڑھنے والا اس کی عزت کرے. سبحان اللہ. میں پھر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بھئی پتھر پہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم لگے، ہر کلمہ پڑھنے والا اس کی عزت کرے. صحابی پہ قدم تو نہیں لگے رسول کے، صحابی پر تو محمد عربی نے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا ہے. بڑی عجیب بات ہے، خلیل کے قدموں کے نشان کا احترام ہو اور محمد عربی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی عزت نہ ہو. میں برملا یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور اپنی طرف سے نہیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر تم کسی بندے کو دیکھو وہ صحابہ کے بارے میں گندی رائے رکھتا ہے، گندی گفتگو کر رہا ہے، تو سمجھو یہ مسلمان ہی نہیں، سمجھو یہ مسلمان ہی نہیں. پوچھو امام احمد بن حنبل سے وجہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں صحابہ گواہ ہے دین محمد کے. جن کو یہ بات سمجھ آئی ہے وہ اونچی آواز سے بولے. ہمیشہ دشمن کی کوشش ہوتی ہے مقدمے کو کمزور کرنے کے لیے گواہوں کو کمزور کیا جاتا ہے. قرآن کے گواہ نبی کے صحابہ، حدیث کے گواہ نبی کے صحابہ، محمد عربی کی رسالت کا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ سے دین لے کر امت تک پہنچانے والے محمد عربی کے صحابہ. میں بالکل برملا کہنا چاہتا ہوں جسے نبی کے لائے ہوئے دین پر ایمان ہوگا اس کے دل میں محمد کے صحابہ کا احترام ہوگا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. صحابہ کی 2 ہی جماعتیں بنتی ہیں. عام طور پر 2 جماعتوں کا ذکر ہوتا ہے، مہاجرین اور انصار. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کے باہر کوئی صحابی جاتا ہی نہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. اللہ فرماتا ہے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے مال خرچ کیا اور راہ خدا میں جہاد کیا ان کا مرتبہ ان سے بلند ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد کیا. میں اس کو ذرا سادہ انداز میں سمجھاؤں، ہیں دونوں اونچے پر پہلے والے بعد والے اونچوں سے بھی اونچے ہیں. صحابی نیچا ہوتا ہی کوئی نہیں. اگلے دن ماحول میں ایک جگہ تقریر کر سنی ایک صحابی، وہ کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا صحابی. میں نے کہا